بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون. اس آیت مبارکہ کا ایک حصہ اس کی کل وضاحت آدھے حصے کی ہو چکی ہے، آدھے حصے کی تفسیر کل ہو چکی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ سے آپ سماعت فرمائیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون، کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں۔ ماذا ينفقون، تو آپ کہیے قُلِ الْعَفْوَ، آپ یہ کہیے کہ جو ضرورت سے زائد ہو اسے خرچ کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ
اپنے احکام کو صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر کل وضاحت آئی کہ اللہ نے خمر یعنی شراب اور قمار یعنی جوئے کو حرام قرار دیا اور بتدریج اس کو حرام قرار دیا۔ پہلے اس کی قباحت بیان کی، برائی بیان کی، جو مفاسد ہے اس کو بیان کیا، پھر اس کے بعد دوسری آیت اتاری، پھر اس کے بعد تیسری اور چوتھی، اس طرح سے اللہ نے شراب اور جوئے کے بارے میں آیتیں اتاری۔ میسر جوئے کو کہتے ہیں، جس طریقے سے عرب کے اندر رسم جاہلیت میں شراب نوشی تھی، بے شمار رسوم جاہلیت تھی، رسمیں الگ الگ ٹائپ کی، اسی طریقے سے جوئے کے بھی بے شمار رسمیں تھی عرب کے اندر، اور اس کو بھی اس وقت جو ہے حلال لوگ سمجھ کر کرتے تھے، جیسے شراب حرام ابتداء نہیں، اسی طریقے سے جوئے کو بھی اللہ نے شروع میں حرام قرار نہیں دیا تھا، تو لوگ بڑے مزے سے کیا کرتے تھے۔ تو جوئے کے بھی مختلف قسمیں تھیں، جیسے آج کے دور میں بے شمار جوؤں کی قسمیں ہیں۔ لاٹری چاہے ہو، چاہے اور بھی ہو، مہینہ مہینہ پیسہ جمع کرنے کا ہو، یہ سب کے سب اس کے اندر آتے ہیں۔ تو عرب کے اندر بھی بہت ساری قسمیں تھی، اور خاص طور سے ایک قسم یہ بھی تھی کہ لوگ اونٹ کو ذبح کرتے اور ذبح کرنے کے بعد سب کے حصے لگتے، تو جن کو حصہ مل جاتا تو وہ تو خوش، اور جن کو حصے نہیں ملتے ان کو جو ہے اب پورے کے پورے اونٹ کی قیمت ان کو ادا کرنی پڑتی تھی، اور جن کو حصے ملا کرتے وہ تمام کے تمام حصے فقیروں میں تقسیم کر دیتے۔ اور جوئے اس وقت اس لیے بھی کھیلتے تھے لوگ کہ اپنی سخاوت بیان کریں، بے شمار پیسے لٹاتے۔ تو اس جوئے کے اندر بھی بہت زیادہ خرابی تھی، اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا، اور اتنی خرابی اس جوئے کے اندر کہ گھر کے گھر برباد ہو جاتے تھے۔ جو شخص کھیل رہا ہے اس کے تو پیسے روپے برباد ہو ہی رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس کے پورے گھرانے پریشان ہو جاتے تھے اس سے۔ اور صرف وہی نہیں، گھرانہ ہی پریشان نہیں، برباد نہیں، بلکہ جو لوگ کروڑ پتی لاکھ پتی ہوتے تھے، دوسرے لوگ ان سے کچھ روپے لیتے، یا ان کے ساتھ کچھ معاملے اس طرح کرتے کہ بھائی یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، ان کے ساتھ ہم کاروبار کریں گے، پیسوں کا لین دین کریں گے تو یہ کبھی نہ کبھی لوٹا دیں گے کیونکہ مالدار ہے۔ لیکن وہی آدمی جب اس قسم کے کھیل میں ملوث ہو تو کبھی کبھی پورا کا پورا مال لٹا دیتا، اور جن کو پیسے لینے ہوتے تھے وہ بھی ادھر جو ہے خلاص، ان کے بھی پیسے ڈوب جاتے۔ تو معاشرے برباد، پورا کا پورا گھرانہ برباد۔ جیسا کہ آج کے دور میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جوئے کھیلنے والا کبھی کبھی اپنے آپ کے تو پورے پیسے برباد کرتا ہی کرتا ہے، اپنی جوروں کو بھی اس میں لگا دیتا۔ کتنے گھر ایسے اجڑ گئے کہ قصور میاں نے کیا اور اس کی جوروں کو اس میں ڈال کے وہ بھی بک گئی۔ تو اس قسم کے مختلف قسمیں اس وقت بھی
تھی اور آج بھی چل رہی. اسی لیے اللہ نے ان دونوں چیزوں کو منع فرمایا اور کہا کہ یہ شیطانی عمل ہے. انما یرید الشیطان، اس سے بچنے کے لیے کہا اور کہا یہ حرام اسلام میں قرار دیا گیا. اگلے ٹکڑے میں اللہ رب العزت اس مضمون کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ کر پوچھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی راہ میں اللہ کو رضامند کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کیا خرچ کریں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صدقے کے ثواب کو سنتے کہ صدقہ دینا کتنا ثواب ہے، خیر خیرات کرنا کتنا ثواب کا کام ہے، کبھی کبھی ہمارے جیسے تو دل والے تھے نہیں کہ ہمارے دل تو بہت سخت ہیں، کتنے بھی موقع دینے کے کیوں نہ آئے ہم نکالتے نہیں، کیونکہ ہماری محبت مال سے ہے، دولت سے ہے. لیکن صحابہ کو یہ چیز لگتی نہیں. اللہ کیسے راضی ہوں، اللہ کا پیغمبر کیسے راضی ہوں، بس ان کی یہ چاہت ہوتی تھی. تو جب حدیثیں حضور سے سنتے، آیات کریمہ کو سنتے، ثواب صدقے کا کیا کیا ہے، تو کبھی کبھی حضرات صحابہ کرام ایسا کرتے کہ اپنے آپ کے اور اپنے اہل و عیال کے سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے. تو ایسا بھی دیکھا گیا، بعض صحابہ سے یہ بھی منقول ہے کہ پورا کا پورا گھر کے جو ساز و سامان ہے، روپے پیسے ہیں، سب کے سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے. اپنا بھی خیال نہیں کرتے اور اہل و عیال کا بھی خیال نہیں کرتے. تو اس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے کہا کہ ایسا نہ کرو کہ اپنے بھی اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی گھر میں کچھ نہ رکھو، پورا کا پورا اللہ کی راہ میں لٹا دو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. یہ کوئی اچھی بات نہیں. تم اللہ کے راہ میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس وقت خرچ کرو، اس وقت دو جب تمہارے ضرورت سے زائد ہو. قل العفو، عفو کہتے ہیں ضرورت سے زائد چیز کو. تو جو ضرورت سے زائد چیز ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ اپنا بھی اور اپنا سارا اہل و عیال کا بھی مال و دولت لٹا دو اور کل ایسا ہو جائے کہ تم محتاج بن کر رہ جاؤ، فقیر بن کر رہ جاؤ. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تو اس وقت یہ آیت اتری اور کہا کہ پیغمبر ان کو جواب اس طرح دیجئے، قل العفو، آپ کہیے کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرتے ہیں. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر سے کام لو. فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. پچھلی آیت جو ہے اس کے اندر بہت وضاحت تھی، میں نے بہت مختصراً اس آیت کی تفسیر کی. حضرات مفسرین اعظام میں بالخصوص صاحب معارف القرآن نے بہت ساری وضاحت شراب اور قمار یعنی جوئے کے بارے میں وضاحت کی. اگر کسی کو اور بھی وضاحت مطلوب ہو تو صاحب معارف القرآن دیکھ سکتے ہیں، معارف القرآن جو تفسیر ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں. فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ کہیے کہ ان کے بارے میں بھلائی چاہنا نیک کام ہے. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، ان کے لیے بھلائی چاہنا
خیر بہترین کام ہے۔ وَإِن تُخَالِطُمْ وَإِخْوَانُكُمْ اور اگر تم ان سے مل جل کر رہو، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اور اگر تم ان یتیموں کے ساتھ مل جل کر رہو، فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں، وہ تمہارے مومن بھائی ہی ہیں، ان سے مل جل کر رہو تو اور بھی بہتر۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے معاملے کو بگاڑنے والے کون ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں۔ واللہ یعلم المفسد معاملے کو کون بگاڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، من المصلح اور کون سنوارنے والا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں مشکل میں ڈال دے، لَأَعْنَتَكُمْ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں مشکل میں ڈال دے۔ ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ اقتدار میں بھی کامل ہے، عزیز اقتدار میں بھی کامل ہے، یعنی اس کی اقتدار بھی کامل اور مکمل ہے، حکیم اور حکمت بھی کامل ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے لیے بھلی بات ہے، یا پھر اوپر کی بات جو کہی گئی شراب اور جوئے کی، یہ سب کے سب دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، تمہارے لیے ہی اچھا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے اس مضمون کو ذکر فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یتیم وہ بچے جن کے والد محترم اس بچے کے بالغ ہونے سے پہلے اللہ کے پیارے ہو جائے، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں اکثر گھروں میں یہ ماحول تھا کہ اکثر گھروں میں یتیم بچے پرورش کرتے تھے، یتیم بچوں کی پرورش حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیا کرتے تھے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو یتیم بچوں کی پرورش کرتے تو پرورش کرنے میں بہت خیال بھی رکھتے اور بہت احتیاط بھی کرتے، اور بعض مرتبہ کبھی ان کے مال کی احتیاطی میں یتیم بچوں کی جو بھائی ان کے والد گزر گئے تو مال تو ہے، تو حضرات صحابہ کرام کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ہم یتیم کے 1 روپے کو کھا نہ جائیں، تو شوق سے ان کی پرورش بھی کرتے اور ان کے مال کی احتیاط بھی بہت زیادہ کرتے۔ کتابوں کے اندر لکھا حضرات مفسر نظام نے فرمایا اس طرح احتیاط کرتے ان کے مالوں کی، یتیم بچوں کی، کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ یتیم بچوں کے لیے جو کھانا پکتا تھا ان کے لیے الگ ڈیگ پکتا، کبھی کبھی ان کے لیے الگ طریقے سے اور الگ بھگونا اور اسی طریقے سے سامان وغیرہ میں ان کے لیے الگ کھانا پکتا۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے کھانے کو اپنے کھانے میں ملا لیں اور ان کے پیسے جو ہیں ہم خرچ کر دیں، تو ان کے لیے الگ جو ہے کبھی کبھی کھانا تیار کرتے تھے احتیاطاً کہ کہیں ان کے مال میں زیادتی نہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ اتنی بھی احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے لیے کھانا بھی الگ بنواؤ اور ان کو کھانے کے لیے بھی الگ بٹھاؤ، الگ اس کے لیے برتن کرو، الگ سے ان کے لیے دسترخوان لگاؤ، اتنا بھی احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احتیاط
اس لیے کرتے تھے کہ کہیں ان کی مال میں زیادتی ہماری طرف سے نہ ہو جائے، اس لیے یہ کام کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان سے کہا کہ اگرچہ بہت اچھا کام ہے کہ ان کے لیے الگ کھانا بنوا رہے ہیں آپ لوگ، لیکن اتنی بھی احتیاط درست نہیں ہے کہ ان کے لیے کھانا بھی الگ بنوائیں، ان کے لیے پلیٹ بھی الگ رکھیں، ان کے لیے دسترخوان بھی الگ بچھائیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ جو ان کا کھانا بچ جاتا تھا، اب ان کھانے کو خود استعمال نہیں کرتے ان کے گھر والے، اور دوسروں کو بھی استعمال نہیں کراتے تھے، کیونکہ یتیم بچے ابھی ان سے ہم پوچھیں، وہ اگر کہہ دے کہ ہاں کھا لیجئے، تو ابھی تو بالغ نہیں ہے بچہ، ابھی شعور نہیں ہے بچوں کو۔ تو بعض مرتبہ ایسا دیکھا گیا کہ ان کا جو کھانا بچ جاتا وہ 2-3 دن تک رکھا رہتا، اور وہ پورا کا پورا کھانا ان کا سڑ جاتا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، احتیاط کرو لیکن اتنی احتیاط نہیں۔ ہاں، ان کے ساتھ انصاف میں کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، جان بوجھ کر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے ان کے ساتھ تو وہ الگ چیز ہے، وہ اللہ معاف کرنے والے، لیکن اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہ کرو، اور یہ بھی نہ کرو کہ ان کے کھانے الگ پکائے جائے، اور ان کا کھانا اگر بچ جائے تو کھاؤ بھی نہ اور کسی کو دیو بھی نہ، یہاں تک کہ وہ کھانا سڑ جائے، یہ بھی کام نہ کرو۔ اسی کو کہا قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اے پیغمبر آپ کہیے کہ ان کے لیے بھلائی چاہنا، نیک برتاؤ کرنا، اصلاح چاہنا بہت اچھا کام ہے، آپ ان لوگوں کے ساتھ یہ چیز کرو، اور اگر ان کے ساتھ مل کر رہو، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، ان سے مل جل کر رہو، یعنی کھانا بھی بناؤ اپنے ساتھ ہی، کھلاؤ بھی اپنے ساتھ ہی، اور جب کھانا بنے تو اسی حساب سے ان کے مال سے کھانا ان کا تیار کرو، زیادتی نہ کرو، بلکہ مل جل کر رہو، تو یہ تمہارے لیے اور بھی بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اپنی طرف سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کمی بیشی ہو جائے کچھ تو وہ معاف ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ معاملے کو کون بگاڑتا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے، یعنی کون کس نیت سے ان پر خرچ کر رہا ہے، کہ آیا فساد پھیلانے کے لیے یا ان کی اصلاح کی غرض سے کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، نیتوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتے اس قسم کے حکم دے کر، لیکن اللہ نے اس طرح حکم نہیں دیا کہ ان کے لیے کھانا بھی الگ بناؤ اور کھلانے کا بھی ان کے لیے الگ انتظام کرو، ان کے کھانا بھی سڑ جائے رکھے وہ بھی، تو یہ مشکل تھا، لیکن اللہ نے تمہیں مشکل میں نہیں ڈالا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ اقتدار میں بھی کامل ہے اور حکمت میں بھی کامل ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اب یہاں پر اللہ رب العزت ایک اور الگ حکم بیان فرماتے ہیں کہ تم نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، تم نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے، مشرکہ سے، شرک کرنے والیوں سے، حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مومنہ باندی، مومنہ لونڈی بہتر ہے مشرکہ عورت سے۔ ایک مومنہ باندی، چاہے باندی کیوں نہ ہو، مومنہ ہے، وہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ مشرکہ عورت تمہیں بھلی بھی لگتی ہو۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، یہاں پر الگ حکم، یہاں کیا بتایا؟ اللہ نے یہ مضمون ذکر کیا کہ دیکھو مشرکہ عورتوں سے، کافرہ عورتوں سے نکاح جائز نہیں،
مشرکہ اور کافرہ عورتوں سے نکاح درست نہیں ہے۔ کب تک؟ اس وقت تک جب تک کہ وہ مشرکہ عورت ایمان نہ لائے۔ اگر ایمان لے آتی ہے ان سے نکاح کر لو۔ ایمان لانے سے پہلے چاہے تم مشرکہ عورت سے عشق چلا لو، وہ بھی درست نہیں۔ عشق تو کسی سے بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ مشرکہ ہو چاہے مسلمان ہو۔ لیکن اگر کبھی ہو بھی گیا کسی مشرکہ عورت سے عشق اور پیار اور محبت تو نکاح درست نہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ ایمان میں داخل ہونا ضروری ہے۔ ایمان میں داخل ہو جائے اب اس کے بعد نکاح کر لو۔ اگلے ٹکڑے میں اللہ رب العزت ایک ضابطہ بتا رہے ہیں، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ۔ دیکھو کوئی مومنہ باندھی ہی کیوں نہ ہو لیکن ہے وہ مومنہ، ہے وہ ایمان رکھنے والی اللہ پر، یہ مومنہ لونڈی باندھی اللہ کے نزدیک بہت بہتر ہے اس مشرکہ عورت سے جو کہ اب تک مشرک ہے۔ چاہے وہ مومنہ عورت کسی کے غلامی میں ہے، باندھی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ تو ہو سکے تو مومنہ باندھی سے ہی نکاح کر لو، لیکن کبھی مشرکہ سے نکاح نہ کرو۔ بتایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، مومنہ باندھی بہتر ہے، بلکہ کئی بہتر ہے مشرکہ عورت سے، اور وہ آزاد ہے مشرکہ عورت۔ مشرکہ عورت کافرہ عورت آزاد ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس مشرکہ اور آزاد عورت سے بھی باندھی عورت اللہ کے نزدیک بہتر ہے، اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں وہ مشرکہ عورت بھلی لگے، لیکن اللہ کے نزدیک مومنہ باندھی کئی بہتر ہے، ان سے نکاح کر سکتے، لیکن کبھی مشرکہ آزاد عورت سے نکاح نہ کرو۔ نکاح کرے تو نکاح درست نہیں، جائز نہیں۔ کیوں؟ حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کافرہ عورت سے نکاح کیا اور تم ہو مومن، اور تم نکاح کس سے کر رہے ہو؟ مشرکہ عورت سے، چاہے وہ آزاد چاہے کچھ ہو۔ اندیشہ اور ڈر یہ ہے کہ تم جو ان کے ساتھ زندگی گزارو گے، بھائی زندگی گزارنے کے لیے وہ تمہارے ساتھ تم ان کے ساتھ، اور تعلقات بھی کرنے پڑتے ہیں، تو بہت سارے تعلقات ان سے تمہارا رہے گا اور ان کا تمہارے ساتھ رہے گا، اور وہ ہے اللہ کا مبغوضہ، اللہ کا نافرمان۔ جب تم ان سے نکاح کرو گے اور ان سے زندگی گزارو گے، اندیشہ یہ ہے، ڈر یہ ہے کہ وہ تمہیں اپنے دھرم میں لے کر چلی جائے۔ اندیشہ اور ڈر یہ ہے کہ وہ تمہیں اپنے دھرم میں لے کر چلے جائیں اور تم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو، اس لیے کہ ان کے ساتھ تعلقات ہیں اور ان کے ساتھ محبتیں ہیں، اس لیے ڈر ہے کہ تم اپنے ایمان کو بیچ دو، اس لیے اللہ نے اسے حرام قرار دیا، جائز نہیں۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اگرچہ تم نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا مشرکہ عورت سے، کافرہ سے، تو کفر کی جو حرکتیں ان کی ہوں گی، اللہ کی تو وہ نافرمان ہے، اللہ کا انکار کرنے والی ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی ہے۔ اگر تم اپنے ایمان کو نہ بھی بیچو تو اتنا ضرور ہوگا کہ ان کی جو حرکتیں ہیں ان حرکتوں سے تمہیں نفرت نہیں ہوگی، نفرت نہیں ہوگی۔ تم نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ تمہیں دل زوجہ ہے، جو بھی کر رہی ہے اچھا کر رہی ہے، تو تم گویا کہ ان کے عمل سے خوش ہونے لگے۔ یہ نفرت، کفر جو ہے، اللہ کے ساتھ انکار کرنے کا جو عمل ان کا ہے، یہ نفرت تمہارے دل سے تو نکل ہی جائے گی، اس لیے اللہ نے ناجائز قرار دیا۔ آج جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں سے دوستی بہت زیادہ کسی کی ہو جائے تو ہم ان کی حرکتوں کو ہم نفرت نہیں سمجھتے، اور اسی چیز سے اللہ نے منع فرمایا۔
ایٹومیٹک کیا ہوتا ہے، جب کسی کافر سے بہت گہری دوستی ہو جاتی ہے تو ان کی حرکتیں جو ہے، جو اللہ کے ساتھ ان کی حرکتیں ہوتی ہیں، ہمیں نفرت نہیں ہوتی۔ اسی چیز سے اللہ نے اس لیے منع فرمایا، اور منع کرنے کے لیے پہلے ہی اسٹاپ پر روک دیا کہ نکاح ہی مت کرو ان سے، اگرچہ تمہیں بھلی معلوم ہو، اگرچہ عشق و پیار میں تمہیں بہت پکی وہ دکھ رہی ہے، تب بھی جو ہے چاہے وہ چیز بھی اور چاہے خوبصورتی میں ہی کتنی اچھی ہو، حور ہی کیوں نہ، چھوڑ دو۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اسی طریقے سے اپنی عورتوں کا بھی نکاح ان سے نہ کرو، اپنی عورتوں کا بھی ان سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے۔ کوئی تمہاری لڑکی نعوذ باللہ کسی مشرک لڑکے سے عشق و محبت کر لے تو اب ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں ان کے ساتھ نکاح نہ کریں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہاں کرانا ہی ہے تو پہلے اس لڑکے کو ایمان میں داخل کراؤ، اگر ایمان میں داخل ہو جاتا ہے تو آپ ان سے نکاح کرا سکتے ہیں۔ اسی کو کہا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تم اپنی عورتوں کا نکاح کراؤ ان سے، مشرکوں سے، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، یعنی ایمان میں داخل ہو جائے تو کرا سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور حکم اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ کیا کتابیہ عورت سے کوئی مسلمان نکاح کر سکتا ہے؟ کتابیہ عورت اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو تورات، انجیل، زبور پر ایمان رکھنے والی عورت ہو، اس کو کتابیہ کہتے ہیں۔ تو کیا کوئی مسلمان کتابی عورت سے نکاح کر سکتا ہے جو کہ اللہ کی آسمانی کتاب، اس کے علاوہ اور بھی ہے، ان پر ایمان ہے، تو کیا کر سکتا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ کر سکتا ہے کتابی عورت سے نکاح، کافرہ سے نہیں۔ کافرہ تو اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا ہی منکر ہو، اور کتابیہ کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی بھی اقرار جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کی کتاب پر بھی ان کا ایمان ہوتا ہے، اگرچہ احکام پر عمل نہیں، لیکن اللہ پر ان کا ایمان ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ زیادتی یہ کر بیٹھتے ہیں کہ محبت میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیتے ہیں۔ تو کیا ایسی عورت سے مسلمان کتابیہ سے نکاح کر سکتا ہے؟ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ کتابیہ سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بعض حضرات نے اس کو منع بھی فرمایا، کیونکہ آج کے دور میں کتابیہ جو ہے اللہ کے بھی بہت سارے احکام کو مانتے نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی بنا دیتے ہیں، تو بعض نے منع فرمایا۔ مختلف اختلاف ہے اس مسئلے میں، لیکن بعض نے فرمایا کہ کتابیہ سے نکاح کر سکتے ہیں۔ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور ایک مومن غلام بہتر ہے مشرک غلام سے۔ اوپر مومنہ باندی کی بات آئی تھی کہ اللہ کے نزدیک وہ بہترین عورت ہے، اب یہاں پر مومن غلام، کہ مومن غلام بہتر ہے مشرک آزاد مرد سے، اگرچہ وہ تمہیں بھلی معلوم ہو، اگرچہ وہ تمہیں اچھا بھی لگے۔ یعنی بتایا گیا کہ مشرکہ عورت سے نکاح کرنے کے بجائے تم ایک غلام جو کہ آزاد لڑکا ہے اس سے نکاح کر لو، یہ کہیں بہتر ہے، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا شخص ہے، چاہے غلام کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت مقبول ہے، اس لیے کہ ان کا ایمان اللہ پر ہے۔ تو کہا گیا کہ اگر آزاد مرد مسلمان نہیں مل رہا تو کسی غلام مسلمان لڑکے سے ہی نکاح کر لو، یہ کہیں بہتر ہے مشرک مرد سے نکاح کر لو۔
کیونکہ اللہ پر ان کا ایمان ہے۔ ولو اعجبکم، چاہے تو مشرک لڑکا تمہیں بہتر ہی معلوم ہو خوبصورتی میں اور کچھ میں بھی، لیکن چھوڑ دو اسے۔ لیکن اگر کرنا ہی چاہتے ہو، آزاد مرد مسلمان نہیں مل رہا تو غلام مسلمان لڑکے سے ہی نکاح کر لو، یہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اولئک یدعون الی النار، یہ جو مشرکہ ہے یا چاہے مشرک ہے، چاہے مشرکہ عورت ہو، کافرہ عورت ہو، چاہے مشرک لڑکا ہو، کیوں ان سے نکاح منع ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگ جہنم کی طرف بلائیں گے۔ جب ان سے تمہارا نکاح ہوگا تو وہ کہیں گے کہ ہمارے دھرم کو قبول کرو، یا قبول بھی نہ کرو تو کہے گا کہ بھائی ہم جو کر رہے ہیں ہمارے کام پر خوش رہو۔ جیسے شاہ رخ خان کا کام ہے، ان کی جو بیوی ہے آزادی سے کام کرتی ہے، جو حرکت کرنا چاہے کافرانہ کرتی ہے، ان کو کوئی یہ روک نہیں سکتا۔ اب جب روک نہیں سکتا تو ان کی حرکتیں اس کو نفرت بھی نہیں لگتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں دوزخ کی طرف بلائیں گے، دوزخ کے کام کرائیں گے، کہیں گے کہ ہم اس کی پوجا کریں گے تو تم بھی کرو۔ اگر تھوڑا بہت ٹیٹ ہے مرد تو روک سکتا ہے، کہے گا نہیں میں تو نہیں کرتا۔ تو پھر بیوی کیا کہے گی؟ اچھا میں جو کروں گی، میں تیرے گھر میں بت بھی رکھوں گی، ایک کعبہ بھی رکھوں گی، لیکن میں پورا کروں گی، مجھے آزادی دو۔ مرد مجبور ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے پہلے ہی اسٹاپ لگا دی کہ نہیں کرنا ایسوں سے نکاح، اس لیے کہ وہ اپنی دھرم کی طرف لائیں گے۔ اولئک یدعون الی النار، کیوں یہ لوگ دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہیں، بلائیں گے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلا یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے تمہیں۔ یہ حکم لگا کر، یہ احکام دے کر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ اور میری مغفرت کے حقدار بن جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں انسان سے، اس لیے یہ حکم لگایا بإذن اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ احکام جو ہم نے دیے ہیں تمہاری خیر کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے، تاکہ تم میرے مغفرت کے اور میری رحمت کے حصے دار بنو، تو ان سے نصیحت حاصل کرو، ان احکام کی خلاف ورزی نہ کرو بلکہ نصیحت حاصل کرو اور صحیح زندگی گزارنے کی کوشش کرو اور مجھ تک پہنچو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات عظیمہ پر 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری پوری مدد اور نصرت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔